میں شیلا رضا صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت بات کہی جا رہی ہے کہ سیاسی پارا ہائے ہے اور پیپلز پارٹی کو منا لیا گیا ہے، کوئی لیجسلیشن بجٹ سے پہلے قانون سازی نہیں کی جائے گی، اور بلاول صاحب نے کیونکہ خود یہ اعتراف کر لیا کہ کراچی اور گوادر پہ بابوؤں کی نظریں ہیں، تو واضح ہو جاتا ہے کہ پلان یہی ہے شروع سے کہ نئے یونٹس بنانے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی بھی آج شرجیل انعام میمن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یقیناً کوئی بہت امپورٹنٹ میسج ہوگا جو نقوی صاحب نے پہنچایا ہوگا، اللہ خیر کرے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شیلا صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے میڈم؟ اچھا، ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے دونوں پینلسٹ بڑے اچھے منتخب کیے اور اچھی گفتگو ہوگی، ہم بھی سیکھیں گے دونوں سے، اور آپ کو بھی عید قدیر مبارک ہو۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک کی سیاسی اور جو تمام صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو الگ کر دے، اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہتری کرنی ہے تو آپ نے حکومت کو بیٹھ کے تجاویز دینی ہے، اور ان تجاویز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بہتر تجویز ہو سکتی ہے، اور یہی کام اپوزیشن کا بھی ہے کہ آپ کو اگر بلایا گیا ہے بجٹ میں کہ آپ بیٹھیں تو آپ بالکل جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جائے اور ایک بہتر صورتحال سامنے لائی جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم خود بھی جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کا کیا اثر پڑا ہے۔ 50% جو ہمارا ریمیٹنس ہے، ترسیلات زر، وہ ہم جو ہے UAE وغیرہ کی طرف سے آتا ہے، جو کہ 41.5 یا 8 آئے، اور اس طرح اور بھی جہاں باتیں وہاں پہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں بابوؤں کے جن کے اوپر وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگا دیں اور کچھ ایسی تجاویز دیں کہ وہی پس جائے۔ انہوں نے اپنا کام نہیں کرنا، ان کو جب کام نہیں کرنا تو انہیں گوادر یاد آنے لگتا ہے، انہیں کراچی یاد آنے لگتا ہے، اور ہم ایسے موقع پہ یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ GST جو ہے وہ بھی آپ صبح کے حوالے کریں، تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے اپنا ریونیو بہتر کیا جب سے ہی ہمارے پروونشل ریونیو بورڈز بنے ہیں، تو یہ ریونیو کلیکشن بہتر کیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو بھی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں اور حکومت کے درمیان، اس میں ٹھیک ہے کہ ایک مخالفت ہو رہی ہے، لیکن یہ مسئلے نہیں ہے کہ بجٹ پاس نہیں کرائیں گے، بجٹ نہیں پاس کرائیں گے تو آپ کے یہاں کیا طریقہ کار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشکل وقت سے نکالے۔ بچپن سے ہی ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نازک موڑ اٹک گیا ہے، اب آگے بڑھ نہیں رہا ہے، ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارشد وورا صاحب، امجد صاحب کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے، ویلکم ٹو یو امجد صاحب، میں آؤں گا آپ کی طرف۔ وورا صاحب کے پاس پہلے سر، وورا صاحب، یہ جو سیاسی پارا ہائے ہے، MQM کہہ رہی ہے کامران ٹیسوری کو گورنر بناؤ گے تو ہم سپورٹ کریں گے، بجٹ میں بھی قانون سازی میں بھی، پارا بڑا ہائے ہے۔ آپ کا اوپینین اس پوری سچویشن پہ جو بجٹ آنے والا ہے، کراچی کو الگ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، بلاول صاحب بھی اشارے دے رہے ہیں، وورا صاحب یور اوپینین سر؟ دیکھیں، بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ تو ہے کہ کامران ٹیسوری جب گورنر تھے تو پھر ایک نظر آ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو کراچی میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھیں، MQM کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھیں، اور پھر جس طریقے سے وہاں پروگرام چل رہے تھے، خاص طور پر تمام لوگوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں۔ آج تک کسی نے ایون جب سر وہ نظر آ رہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب کے پاس پیسہ زیادہ ہے نہال ہاشمی سے، نہیں، وہ نظر یہ آ رہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب جو پروگرام کر رہے تھے وہ بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور بزنس کمیونٹی جو ہے انہیں بہت سپورٹ کر رہی تھی ان پروگراموں میں۔ خاص طور پر جو پروگرام آپ کا ایجوکیشن کا جو پروگرام تھا، وہ پروگرام بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ سکسیسفل پروگرام تھا، اور گورنرز کانفرنس جو ہوئی تھی، اس گورنرز کانفرنس میں میں نے خود دیکھا کہ تمام صوبوں کے گورنر نے سر میں اگری کرتا ہوں ٹیسوری صاحب واز وے بیٹر، میری نظر میں کافی ایکٹیو تھے وہ نہال ہاشمی صاحب کے کمپیریٹیو میں، بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے۔ لیکن اب آئیے کہ بجٹ آنے والا ہے، قانون سازی 28ویں ترمیم والا ہے کہ بجٹ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پہ میں اور آپ بحث کر لیں گے، ہم جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بحث کر لیں گے۔ اس بجٹ سے عام آدمی کو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جو ہے نا، عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ عام آدمی کے لیے کوئی بجٹ جو ہے
اس کا امپیکٹ نہیں آتا. ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان پہ, ایلیٹ کیپچر ہے. بزنس کمیونٹی کے وہی لوگ جو ہیں, وہی لوگ آپ کو تجاویز دینے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہی لوگ جو ہیں آج جو ہے 1 سے 10, 10 سے 20 انڈسٹریز ان کی بنتی چلی گئی ہیں. آپ نے کبھی چھوٹے تاجروں کو بلا کر, دکانداروں کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. آپ نے کبھی چھوٹی انڈسٹریز کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. آپ نے کبھی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. سملرلی آپ کی ایکسپورٹ پچھلے 40 سالوں سے وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. کبھی 5% بڑھ جاتی ہے, کبھی 2% بڑھ جاتی ہے. کراچی الگ ہو رہا ہے سر, کراچی الگ ہو رہا ہے سر, اوورال کے کراچی الگ ہو رہا ہے سر. یہ بھی بجٹ کے قریب یہ باتیں گرم ہوئی ہیں نا سر, یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے کراچی. میں کراچی الگ ہو یا نہ ہو, جو باتیں تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہیے, وہ اختیارات انفارچونیٹلی نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے. اور جو ہزاروں ارب روپے کا NFC کے ایوارڈ سے فنڈ ملتا ہے صوبوں کو, وہ ہر صوبے کے چیف منسٹر کے پاس جا کے پارک ہو جاتا ہے. وہ اس سے کسی UC کے چیئرمین کو فائدہ نہیں ہوتا, کسی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے اس دفعہ بجٹ میں جو ہے 4000 ارب روپے آپ نے جو ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختص کیے ہیں. اب 4000 ارب روپے اگر آپ ڈیوائیڈ کر دیں اس کو, میرا خیال تقریباً 167 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں ٹوٹل, تو اگر ڈیوائیڈ کر دیں تو ہر ڈسٹرکٹ کو 30-40 ارب روپے ملتا ہے. تو آپ 30-40 ارب روپے اگر ڈسٹرکٹ اپنے اوپر خرچ کریں گے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنا, I mean they'll be responsible for their own districts. تو ڈسٹرکٹس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی؟ وفاق وہ کہتے ہیں سر کہ ہم جو ہے نوکریاں پیدا کرتے ہیں, 30-40 ارب ہم تنخواہوں میں ہی نکال دیں گے, ہم اتنی ساری جاب اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں. کون سی نوکریاں پیدا کر لی ہیں, کون سا کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہو گیا, کراچی کے کون سے لوگوں کو نوکریاں دی گئیں. ارشد بھائی اس پہ آتے ہیں, پروگرام کا اگلا حصہ پورا کراچی پہ رکھوں گا میں امجد خان نیازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. کافی صبر کا, اور شکریہ امجد بھائی. آپ کی نظر میں یہ جو بجٹ کا کھیل ہے, جو پیپلز پارٹی کو منایا جا رہا ہے, گارنٹی دی جا رہی ہے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اب نئے یونٹس کی بات گرم ہوتی جا رہی ہے, آپ کا اوپینین اس صورتحال پہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے نیازی بھائی؟ کچھ بھی بڑا نہیں ہونے والا. آلریڈی پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, گورنمنٹ میں آئینی عہدے رکھتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بس یہ صرف میڈیا کے لیے 2-4 ادھر سے آ جائیں گی باتیں, 4-5 میڈیا کے لیے پھلجڑی آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے لیے تھوڑا سا سپیس پیدا کرنی ہے نا, لوگوں کو, میڈیا کو بھی, آپ کے چینلز کو بھی دیکھنا ضروری ہے, ٹاک شوز کو بھی سننا ضروری ہے. ادروائز کیا ہے, مطلب بیسیکلی تو تک کشتی ہے. اگر 2022 سے لے کے آج تک تو میڈیم جو ہے وہ سب جماعتیں جو اکٹھی ہیں, اور اس میں کبھی یہ گورنمنٹ کا کردار ادا کرتی ہے اور پھر اپوزیشن کے کردار بھی ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آدھا تیتر آدھا بتیر, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہی اکٹھے ہیں. تو اس ماحول کے اندر جو پرانے زمانے میں 70 کی دہائی کی پالیٹکس کہہ لیں, جب سن 47 کی پالیٹکس کہہ لیں, اب وہ دور نہیں رہا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. لوگ ایک ایک بات کی کھال کی بال اتارتے ہیں اور حقائق کے پیچھے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی